السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرامی ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، اسلام آباد کے اندر سورج کی ہلکی ہلکی گرمائش بھی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن سیاسی طوفان پوری تند و تیزی کے ساتھ یہاں بہہ رہا ہے اور عدم تحریک اعتماد کے سیاہ بادل گھنگور گٹاچ ان کی چھائے ہوئی ہیں اور پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن بہرحال وہ پوری طرح میدان جنگ میں ہے۔ آج کابینہ کا 1.5 ماہ بعد خصوصی اجلاس ہوا، شاید یہ ممکن ہے آخری اجلاس نہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ 1.5 ماہ بعد یہ اجلاس منعقد کیا گیا جس میں خفیہ خط کا بھی اظہار کیا گیا کہ وزیر اعظم کے نام براہ راست تو خط نہیں، جس میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اگر عالمی قوتوں کی باتیں عمران خان یا حکومت نے نہ مانی تو اس میں تحریک عدم اعتماد کا بھی ذکر ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد تو عرصہ 3 ماہ 4 ماہ سے اس کی باتیں جاری ہیں، بلکہ ہمارے وزراء نے خود انوائٹ کیا ہے کہ لاؤ تحریک عدم اعتماد کو، ہم تیار ہیں، لاؤ تحریک عدم اعتماد کو۔ جب تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایم کیو ایم سے کل تک اور آج دن تک مذاکرات ہوتے رہے، لیکن ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ابھی تک تو ان کا یہی اعلان ہے۔ اور اس کے بعد پہلے ابتدا کے اندر قائد اعظم مسلم لیگ کی قیادت نے بشیر چیمہ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، حکومت کا اعلان کیا۔ لگتا مجھے اس طرح سے ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر جو قائد اعظم لیگ ہے وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے کا امکان ہے، اس لیے امکان ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، یعنی انہوں نے پوری تسلی اور تشفی اپوزیشن بھی کروا دی تھی اور حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات تھے۔ حکومت نے بالآخر جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ اب ہمارے بچنے کا سوال کوئی نہیں ہے تو پھر ان کو دعوت دی کہ آپ کو چیف منسٹر بناتی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پوری کی پوری حکومت مخالف جاتی ہے، جی ڈی اے کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور پھر بگٹی صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں، تو جو عددی اکثریت یہاں نظر آ رہی ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 177 ممبر آنا ہے اور پھر حکومت کے پاس 164 ممبر ہیں۔ کل تک کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب سوچ بچار یہ بھی جاری ہے کہ شاید قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے وہ واپسی کا راستہ اختیار کر لے، چونکہ وہاں ان کے چیف منسٹر بننے کے امکانات بڑے معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ابھی تک جو بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ ہے وہ اپنے منطقی اندام تک نہیں پہنچا، ابھی راستے میں پڑا کہیں منتظر ہے۔ اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جب میں جاؤں گا تو عثمان بزدار بھی جائے گا، شاید ان کی یہ ان کہی بات کہیں قبول نہ ہو جائے، اگر وہ رہیں گے تو عثمان بزدار بھی رہے گا اور پھر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی رہیں گے۔ وہ شاہ محمود قریشی نے بیجنگ سے ٹیلی فون کیا ہے جس میں تسلی اور تشفی کے امکانات ہیں، اور پھر وہاں جو وزارت خارجہ ہے چین کی، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جو یہ ایک اور ادارہ جو امریکہ نے بنایا ہوا جس نے سمٹ کانفرنس، ڈیموکریٹک سمٹ کانفرنس امریکہ میں بلوائی تھی، جس میں پاکستان نے انکار کیا تھا، پھر عمران خان نے ایبسلیوٹلی انکار کیا، پھر یورپی یونین کے خط کو ٹھکرا دیا، تو یہ بہت سی باتیں جمع ہوئی جس کے نتیجے میں عمران خان کا روز کا سوچ بچار یہ ہے کہ میرے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے، عالمی قوتیں مجھے ہٹانا چاہتی ہیں۔ اس کی پھر تصدیق کہہ لیں یا توثیق کہہ لیں، پھر چائنا کے جو وزارت خارجہ کے ان کے ترجمان ہیں وانگ ینگ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ادارہ بنا ہے سی آئی اے کا متبادل ادارہ ہے جسے ہم ڈیولپمنٹ فار ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ اس ادارے نے دنیا کے اندر ایک تو امریکہ کی ثقافتی انقلاب لانا چاہتا ہے، دوسرا پھر حکومتوں کو عدل بدل کرتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر جو حکومت کے مخالف قوتیں ہیں نسلی بنیادوں پر یا علاقائی بنیادوں پر ان کو ابھارتا ہے، تحریک برپا کرتا ہے۔ یعنی ملکوں کے اندر دنگا فساد برپا کرنے کے لیے جو ڈیولپمنٹ فار ڈیموکریسی کا ادارہ ہے یہ بڑا گھنونا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان بھی شاید اس گرداب میں آ گیا ہے، چونکہ محترم وزیر اعظم کا خیال ہے کہ چونکہ میں نے باتیں یورپی یونین کی نہیں مانی، امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہا ہے، یہاں ان کو ہوائی اڈے نہیں دیے گئے، افغانستان کی حد تک تو انہوں نے تعاون کیا تھا، لیکن بہرحال امریکہ چاہتا ہے کہ میری آنکھ کا تارا بن کر پاکستان رہے، بلکہ تابع فرمان رہے بھارت کا، اور یہ بھارت اور پاکستان مل کر چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں نظر اندازہ ہوتا ہے، لیکن حکومت کے جو انداز اور اختیار کیا ہے حکومت نے، بے شک لگتا یہ ہے کہ شاید اس میں عالمی سازشوں کا بھی کوئی حصہ ہو، لیکن اندرون ملک کے اندر بھی ہم نے اپوزیشن کو کنارے لگا دیا تھا، یعنی اپنے دریا کے دوسری طرف آگ اور خون کے اندر ان کو مبتلا کر دیا تھا،
ان کا اکٹھا کرنا تو فطرتی امر تھا. اگر باہر سے کسی طاقت نے ان کو اکٹھا کرنے میں معاونت کی ہے تو پہلے ماحول تو بنا ہوا تھا. سارے ہی عمران خان کی دشمن نمبر 1 بنے ہوئے تھے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادتیں ہوں، یا مینگل گروپ، کوئی بھی گروپ ہو، کوئی بھی حکومت سے راضی نہیں تھا، بلکہ دشنام تھے، مخالف تھے اور دشمنی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے. اس سے حالات پہلے سازگار تھے، لیکن حالات کو سازگار کرنے میں یا مزید آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ پھر عالمی اداروں نے ادا کیا ہے. پھر آج وزیر اعظم محترم بڑے 27 مارچ کے بڑے جلسے کے بعد دوبارہ قوم سے خطاب کرنے والے ہیں. امید غالب ہے کہ وہ سارے معاملات جو اس کی حکومت کو درپیش ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، بین الاقوامی جو سازش ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف کا تذکرہ بھی خصوصی کریں گے، وہ بھی شامل ہے. تو اس سے یہ اظہار میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر خط کا اظہار ہی کرنا نامناسب بات ہے. یہ حکومت نے خود اپنے جوڑوں میں بیٹھ گئی. اگر بھائی آپ کو خط کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اسے برداشت کریں، اسے قبول کریں، منظور کریں، اور یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے یہ اظہار کر دیا تو اس کا مطلب ہے امریکہ آپ کو ہٹانا چاہتا ہے، یورپی یونین ہٹانا چاہتی ہے. تو پھر پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں، وہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح آپ کا ساتھ دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ عقلی اعتبار سے یا پھر حالات کے تعلق، چونکہ عمران خان بڑا بہادر آدمی، اسے اپوزیشن جانے میں بھی کوئی انکار نہیں، کو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. لیکن اس کے باوجود جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ خط کا اظہار کیا جائے، اس پر وویلا کیا جائے، اس پر ہنگامہ بچایا جائے کہ ہمارے خلاف پوری دنیا کی طاقتیں ہو گئی ہیں. وہ تو دنیا کی طاقتیں ہر حکمران کے خلاف رہتی ہیں، جو ان کا مخالف اس کو وہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب ہمارا کمال یہ تھا کہ ہم اپنے حالات کو اس حد تک سازگار کہتے کہ ایم کیو ایم کو بھی نہ جانے دیتے، اور کافلی جس طرح ترلے منتوں سے واپس آئی ہے چیف منسٹر کے حوالے سے، یہ بھی واقعہ نہ پیش آتا ہے. جی ڈے سے محبت کرتے، بلکہ حکومتوں کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو کھاڑ پچھاڑ کر کے کام کرتی ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کام کو نہیں سنبھال سکے. آج آخر بات سپریم کورٹ میں بھی آج معاون تحریک انصاف کے وکیل نے 2-2.5 گھنٹے بحث کی ہے. اور پھر جو سپریم کورٹ کا موقف تھا کہ کیا ہمیں یہ آپ موقع دے رہے ہیں کہ ہم دوبارہ دستور پاکستان کو لکھیں، اور آپ یہاں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے باہر خبریں نکلتی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے. تو یہ رویہ لگتا ہے سپریم کورٹ کا رویہ یہ ہے کہ وہ جو آئین میں دیا ہوا طریقہ کار ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کے مطابق جو سیز ٹو نان ایگزسٹ آف ووٹ ہے وہی قائم رہے گی. باقی کوئی حکومت کو وہاں سے بڑا ریلیف ملنے والا نہیں. پہلے بھی حکومت نے استدعا نہیں کی تھی کہ ہمیں اسٹے آرڈر جاری کیا، وہ تو 3 مارچ کو ووٹنگ ہو جائے گی جس میں پتہ چل جائے گا کہ ہما جو ہے وہ کس سر پر بیٹھتا ہے. بہرحال عمران خان دونوں صورتوں کے لیے تیار ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.